like, comment and share تبلیغ ٹی وی آفیشیل۔ آج میں شیئر مارکیٹ کے بارے میں بات کروں گا کہ شیئر مارکیٹ کیا ہے اور اس میں پیسہ لگانا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ تو شیئر کے معنی آتے ہیں حصے کے، اور مارکیٹ کے معنی بازار، یعنی ایسا بازار جہاں کمپنیوں کی حصے داری خریدی جاتی ہے، یعنی کمپنیوں کا پارٹنرشپ خریدا جاتا ہے۔ آئیے پہلے اس کو ہم چھوٹے لیول سے سمجھتے ہیں کہ یہ شیئر مارکیٹ ہے کیا۔ آپ کے پاس ایک دکان ہے، چھوٹی سی دکان ہے، جس میں ایک قسم کی ایک طرح کی چیزیں بیچتے ہیں۔ مثال کے طور سے آپ کے پاس کپڑے کی ایک دکان ہے چھوٹی سی، جس میں آپ صرف چھوٹے بچوں کا کپڑا بیچتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کاروبار کو پھیلائیں اور بڑا کریں، جس میں ہر طرح کے کپڑے بیچیں، چھوٹے بچوں سے لے کر کے جوان بوڑھے ہر طرح کے کپڑے بیچیں، لیکن آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو پھیلا سکیں۔ تو آپ اپنے کسی دوست کے پاس جاتے ہیں کہ تم مثال کے طور سے 1,00,000 روپے دے دو تو تم میرے بزنس کے 50% کے پارٹنر بن جاؤ گے، اور آپ کا دوست آپ کو 1,00,000 روپے دے دیتا ہے تو وہ آپ کے بزنس کا 50% کا مالک بن جائے گا، 50% کا وہ آپ کا پارٹنر بن جائے گا۔ اب آپ کی کمپنی کو، آپ کے دکان کو، آپ کے بزنس کو جو بھی فائدہ ہوگا، اس فائدے کا، اس پروفٹ کا 50% کا مالک آپ کا دوست ہوگا۔ اور اگر نقصان ہو جاتا ہے، اگر کمپنی کو گھاٹا لگتا ہے، تو پھر اس گھاٹے میں بھی 50% کا حصے دار وہ آپ کا دوست بھی ہوگا۔ سیم یہی چیز شیئر مارکیٹ کے اندر ہے کہ آپ چھوٹے پیمانے پر آپ اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں، اور شیئر مارکیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ کسی ایک انسان کے پاس نہ جا کر کے پوری دنیا کے پاس جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی کمپنی پوری دنیا کے ایک ایک فرد کے پاس تو جا نہیں سکتی ہے، اور ہر ایک تک اپنی بات پہنچا نہیں سکتی ہے۔ تو کمپنی جو ہوتی ہے، جو اپنا شیئر بیچنا چاہتی ہے، وہ ایک ایسے کمپنی کے پاس جاتی ہے جو اس کمپنی کی بات کو پوری دنیا تک پہنچائے، اس کمپنی کے آفر کو پوری دنیا تک پہنچائے، یعنی اس کمپنی کے حصے داری کو پوری دنیا تک پہنچائے۔ تو جس کمپنی کے پاس، یعنی جس بازار میں لوگ جا کر کے اپنی کمپنی کے حصے داری کو بیچتے ہیں، اس کو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کہتے ہیں۔ یعنی کہ اسٹاک ایکسچینج جو مارکیٹ ہوتا ہے، اس میں دنیا کی کمپنیاں آ کر کے اپنے کمپنی کی حصے داری بیچتی ہے، اور اپنے کمپنی کو رجسٹرڈ کراتی ہے پہلے، اور حصے داری بیچتی ہے کہ ہماری کمپنی کا اتنا پرسنٹ دنیا کے اندر بیچ دیا جائے، اور دوسرے لوگ پھر اسی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ سے جا کر کے کسی بھی کمپنی کا شیئر، کسی بھی کمپنی کا حصہ خریدتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کمپنیاں جو ہیں 51% تو اپنے پاس رکھتی ہے، اور 49% شیئر کو، یعنی 49% کو دنیا کے اندر، دنیا کے مارکیٹ میں بیچ دیتی ہے۔ 51% کمپنی جو ہے، یعنی کہ ہر کمپنی اپنی کمپنی کا 51% اپنے پاس اس لیے رکھتی ہے کہ 51% کا جو مالک ہوگا وہی فیصلہ لینے کا اختیار، اسی کو فیصلہ لینے کا اختیار ہوگا، وہی انتظامی امور کا مالک ہوگا، وہی جو چاہے گا وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کمپنیاں جو ہیں 51% اپنے پاس رکھتی ہے، اور 49% دنیا کے بازار میں بیچتی ہے۔ تو مثال کے طور سے 49% کو کمپنی جو ہے مثال کے طور سے 1,000 حصے میں بانٹ دی، اور 1,000 حصے کو ہر حصے کی قیمت اس نے طے کر دی، مثال کے طور سے 1,000، تو اس کمپنی کے ایک شیئر کی قیمت جو ہوئی وہ 1,000 طے ہو گئی۔ تو یہ کمپنی کا ایک شیئر ہوا۔ اب
اس طریقے سے ظاہر سی بات ہے 1000 شیئر ہے تو جو انسان جتنا شیئر چاہے خریدنا چاہے خرید سکتا ہے، جتنا شیئر خریدے گا، اگر کوئی 2 شیئر خریدتا ہے تو اس کمپنی کے 2% کا مالک ہو جائے گا، اور اگر کوئی 49% خرید لیتا ہے تو 49% کا مالک ہو جائے گا۔ تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ کمپنیوں کے اندر یہ جو شیئر خریدتے ہیں، جو حصہ داری خریدتے ہیں، یہ خریدنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ خریدنا اسلام میں جائز ہے، اور اس کی چند شرائط ہیں کہ ان شرائط کو اگر پورا کیا جائے تو کسی بھی کمپنی کا حصہ خریدنا یعنی کسی بھی کمپنی کا پارٹنر بننا جائز ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس کمپنی کو ہم خریدنے جا رہے ہیں، جس کمپنی کا شیئر ہم خرید رہے ہیں، وہ کمپنی واقعی میں موجود ہو، اس کمپنی کا کاروبار چلتا ہو، کیونکہ بہت سی کمپنیاں ایسی مارکیٹ میں آئیں جو مارکیٹ میں صرف جس کا نام رجسٹرڈ ہوا اور وہ کمپنی مارکیٹ کے اندر آ گئی، اس کمپنی کا ظاہر میں کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں نہیں ہے، صرف کمپنی رجسٹرڈ ہوئی اور وہ اپنا شیئر بیچ دی، اور وہ اپنے شیئر کی قیمت بڑھا کر کے بڑھاتی رہی، اور لوگ اس کمپنی کے شیئر کو بڑھتا ہوا دیکھ کر کے خریدتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ کمپنی غائب ہو گئی مارکیٹ سے، اور لوگوں کا کروڑوں روپیہ ڈوب گیا۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کمپنی واقعی میں موجود ہو، اور اس کا کل کارخانہ موجود ہو، اس کا کوئی پروڈکٹ ہو جو مارکیٹ میں بک رہا ہو، یعنی خارج میں واقعی میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ خارج میں اس کمپنی کا وجود ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کمپنی حلال چیزیں بیچتی ہو، یعنی کہ وہ کمپنی حلال کاروبار کرتی ہو۔ اگر کوئی کمپنی ایسی ہے جو ناجائز کاروبار کرتی ہے، حرام چیزیں بناتی ہیں اور بیچتی ہیں، تو اس کمپنی کا شیئر خریدنا ناجائز ہے۔ مثال کے طور سے کوئی کمپنی ایسی ہے جو شراب بنا کر کے بیچتی ہے، تو پھر اس کمپنی کا شیئر خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ یا کوئی کمپنی ایسی ہے جو صرف سود پہ پیسے لگاتی ہے، تو ایسی کمپنی کا شیئر خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے بینک ہے، بینک اپنا زیادہ تر پیسہ بینک جو ہے، بینک کا بلکہ سارا سسٹم ہی سودی کاروبار پر ہے، تو بینک کا شیئر خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کمپنی جائز کاروبار کرتی ہو، کوئی ایسی چیز بناتی ہو، کوئی ایسا پروڈکٹ بناتی ہو جو جائز ہے، حرام نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کا ہم شیئر خرید رہے ہیں وہ کمپنی کا اکثر کاروبار حلال ہو، کیونکہ اس زمانے میں شاید ہی کوئی کمپنی ایسی ہو جو بالکل حلال طریقے سے چلتی ہو، کیونکہ ہر کمپنی اپنے کچھ پیسوں کو چاہے تو وہ بینک میں فکس ڈپوزٹ کے طور پہ رکھ دیتی ہے کہ وہاں سے انکم آتا رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہاں سے جو آ رہا ہے وہ سود آ رہا ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی کسی سودی جگہوں سے کمپنی لگا دیتی ہے اور اپنا پیسہ ڈال دیتی ہے جہاں سے اس کو سودی انکم آتا رہتا ہے، تو کچھ حصہ تو اس کا ناجائز ہے، لیکن اکثر کاروبار اس کا جائز ہونا چاہیے۔ اور یہ جو سودی کاروبار ہو رہا ہے، سودی انکم آ رہا ہے، تو کمپنی کا جب سالانہ میٹنگ ہو تو اس میں اس بات کا اظہار کرے شیئر خریدنے والا کہ دیکھیں بھائی یہ ہم اس چیز کو ناجائز سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات اس کی بات نہیں سنی جائے گی، لیکن ایک انسان کے بس میں جو ہے کہ وہ زبان سے اظہار کر دے کہ ہم اسے نہیں چاہتے ہیں اور ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، کیونکہ انسان جس کمپنی کا شیئر خرید رہا ہوتا ہے اس کو اپنا وکیل بنا رہا ہوتا ہے، اور وکیل بنا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب اس نے وکیل بنا دیا خریدنے کا تو وہ جائز اور ناجائز دونوں کرنے کا وکیل بن گیا۔ لیکن جب زبان سے اظہار کر دیا کہ ناجائز چیزوں کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں، اب اگر وہ ناجائز کام کر رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، شیئر خریدنے والے کی مرضی سے نہیں کر رہا ہے۔ تو کمپنی کا جو سالانہ میٹنگ ہو اس میں اس بات کا وہ اعلان کرے کہ یہ چیز ہمارے نزدیک ناجائز، ہم اسے پسند نہیں کرتے، یہ بند ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر سی بات بند نہیں ہوگا، لیکن اس کا اظہار کر دے، جو اس کے بس میں تھا اس نے یہ کر دیا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کا شیئر خرید لیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کمپنی کچھ ناجائز
काम कर रही है या नहीं, सूदी इनकम उसके अंदर आ रहा है, तो वो कंपनी से पूछे और कंपनी बताती है कि इतना इनकम इस तरफ से आया, इतना इनकम इस तरफ से आया है, तो कंपनी से मालूम कर ले कि जो भी हमें मुनाफा मिल रहा है, जो भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है, इसका कितना परसेंट सूदी इनकम से है। जितना परसेंट सूदी इनकम से है उतना परसेंट वो अपने इनकम में से जो उसका इनकम हुआ है उतना परसेंट वो बग़ैर सवाब की नीयत से सदका कर दे। तो ये 4 शर्तें पूरी अगर की जाती हैं तो फिर शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाना जायज़ है। क्योंकि वीडियो शायद लंबा हो रहा है और इसी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ, और इसी से मुताल्लिक़ कुछ दोस्तों ने सवाल भी किया, लेकिन जो वीडियो लंबा हो गया इसलिए इस वीडियो में बयान नहीं कर रहा हूँ। मिसाल के तौर से फ्यूचर सेल जायज़ है या नहीं है, या फिर SIP जायज़ है या नहीं, म्यूचुअल फ़ंड जायज़ है या नहीं, ये सब इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी बयान कर दूँगा।